إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہے، آرزو ہے، اس کے لیے کوشش ہے کہ جنت میں ہمارا داخلہ ہو. آئیے ایک حدیث پاک سے دیکھتے ہیں کہ جنت میں داخلہ کس معیار اور بنیاد پر ہوگا. قرآن مجید کے بعد مسلمانوں کی سب سے معتبر کتاب محمد ابن اسماعیل ابو عبداللہ البخاری رحمہ اللہ کی کتاب الجامع الصحیح، جسے ہم مختصر میں صحیح بخاری کہتے ہیں، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ 7280 نمبر پر ایک روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا. قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرے گا؟ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت و فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اسی نے انکار کیا. یہ صحیح حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے. اب امت دو طرح کی ہے، امت دعوت، امت اجابت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہو جانے کے بعد اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، اور قیامت تک جتنے بھی انسان و جنات پیدا ہونے والے ہیں، سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار کیے جائیں گے. اب اس امت کی دو قسمیں، امت دعوت اور امت اجابت. امت دعوت یعنی وہ لوگ
جن تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات پہنچ گئی کہ آخری نبی آ چکے اور اس کے باوجود انکار کر دیا، تو یہ امت دعوت کہے جاتے ہیں، جس کو آج کے ڈیٹ میں ہم نان مسلم کہہ سکتے ہیں۔ اور امت اجابت وہ لوگ جن تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہنچی اور انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، وہ امت اجابت میں ہو گئے، یعنی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی جو بات بتلائی، آپ نے اپنی اطاعت سے اس کو جوڑ کے بیان کیا۔ امت دعوت کے متعلق پچھلے خطبہ جمعہ میں گفتگو ہو چکی ہے، نان مسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو ہو گئی، اور میں نے کہا تھا کہ ذرا دھیان سے سنیے، اگلا خطبہ تبھی سمجھ میں آئے گا جب پچھلا خطبہ سمجھ چکے ہوں گے۔ یہ بات کلیئر ہے کہ تورات آسمانی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے چنندہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس دین کی تبلیغ کی وہ دین اسلام تھا، وہ بھی اللہ کی جانب سے تھا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین انویلڈ ہو جائے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت نہیں چلے گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آسمانی کتاب تورات لے کر آئے وہ نہیں چلے گی۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کے آ جانے کے بعد اب ان کی نبوت ختم ہو گئی، ہمارے نبی کے آ جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین عیسائی، دین مسیحیت، وہ انویلڈ ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو کتاب آسمانی لے کر آئے انجیل، اب اس پر عمل کرنے والا اپنے آپ کو جنتی نہیں کہہ سکتا اور نہ جنت میں جا سکتا ہے، جبکہ وہ کتابیں بھی آسمانی تھی، وہ نبی بھی اللہ کے تھے، اور ان نبیوں نے جس دین کی تبلیغ کی وہ بھی دین اسلام تھا۔ معیار کیا ہے؟ معیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن کے آ جانے کے بعد آسمانی کتابیں نہیں چل سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں چل سکتا۔ یہ بات ہم اور آپ مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں فرمایا الا کان من اصحاب النار، اگر میرے آ جانے کے بعد دنیا کے کسی بھی یہودی نے مجھ پر ایمان نہیں لایا، مجھے اپنا رسول نہیں تسلیم کیا، وہ جہنم میں جائے گا، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ اب آگے امت اجابت کی بات آتی ہے جس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا کیا وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہی انکار کرنے والا ہے۔ انکار دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک مین دعوت ہی کا انکار کر دو تو وہ لوگ امت دعوت ہو گئے، وہ نان مسلم ہو گئے۔ میرے نبی کا فرمان الا کان من اصحاب النار، ان کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ دوسری قسم کا انکار یہ کہ انسان مین دعوت تو ایکسیپٹ کر رہا ہے، اللہ کے نبی کو آخری نبی تو مان رہا ہے، کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تو پڑھ رہا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، آپ کی حدیث مبارکہ پہ عمل کرنے سے انکار کر رہا ہے، آپ کی الہی ہوئی شریعت پر اعتبار و بھروسہ نہیں لا پا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ میرے منکر ہیں، یہی لوگ انکار کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ بھی اول وہلہ میں جہنم میں جائیں گے۔ دونوں کے جہنمی میں فرق ہے، وہ جو جہنم میں جائیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے جائیں گے، اور یہ والے جو جہنم میں کلمہ گو مسلمان جائیں گے، یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جائے۔ اگر ان کی زندگی میں شرک، کفر، نفاق اکبر اس طرح کے گناہ نہیں ہیں تو یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے، ورنہ ان کے لیے بھی نبی نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہوں گے۔ آئیے وہ حدیث پاک دیکھتے ہیں۔ سنن ترمذی میں 2641 کتاب الایمان کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے۔ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، میری امت پہ وہ سب کچھ ہونے والا ہے، ان لوگوں کے ساتھ وہ سب کچھ وقت دوبارہ آنے والا جو بنو اسرائیل پہ آ چکا ہے۔ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، ایک ایک قدم جس طرح سے یہود و نصارہ چلے میری امت کے لوگ چلیں گے۔ آپ نے مثال دی حَتَّىٰ وَإِن كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ عَلَىٰ نِيَّةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ، اگر ان میں سے کسی نے یہ جرأت کی کہ وہ علل اعلان زنا کرتا رہا تو میری امت میں سے بھی کچھ ایسے بدبخت ہوں گے جو یہ کام کریں گے۔ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً، بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي تَفْتَرِقُ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کلہم فی النار، سبھی جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں جانے والا ایک کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ یہ حدیث تو بتلا رہی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے، اس لیے دماغ سے نکال دیجئے کہ کلمہ پڑھ لیا اب گارنٹی مل گئی، جو من کرے جیسے من کرے زندگی گزارو، جنت تو اپنے باپ کی ہو گئی۔ نہیں، میرے نبی فرما رہے 73 ایک جنتی ہوگا، 72 جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے تڑپ کے پوچھا وہ ایک کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے معیار دیا، کہا جس میں میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں میرے نبی کس پہ تھے اور صحابہ کس پہ تھے۔ یہ اگر مسئلہ کلیئر ہو جائے پھر مسلمانوں میں کلمہ گو لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار، اسلام کی صحیح ترجمانی کرنے والے کون لوگ ہوں گے آپ کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس پہ تھے اور کس پہ ہمیں چھوڑ کر گئے؟ آئیے حدیث دیکھیں، موطا امام مالک کتاب الجامع 2618، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو پکڑ کے رکھو گے گمراہ نہیں ہو سکتے، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ رب العالمین کی کتاب، دوسری اس کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے ما انا، میرے نبی کس پہ تھے؟ قرآن پر، اور قرآن کی تفسیر جو آپ نے فرمائی جس کو اور آپ سنت مبارکہ یا حدیث مبارک کہتے ہیں۔ علیہ و اصحابی، آپ نے ساتھ میں اپنے صحابہ کا بھی ذکر فرمایا۔ صحیح مسلم میں 2535 پر ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان خیرکم قرنی، میری امت میں سب سے بہترین دور میرا دور، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد کا دور، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد کا دور، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد کا دور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی دور کی تعریف کی ہے تو یہ ادوار ہیں جن کو ہم قرون مفضلہ کہتے ہیں، جس کی تعریف ہمارے نبی نے اپنی زبان سے کی، اور یہ دور صحابہ کا دور ہے، تابعین کا، تبع تابعین کا، والذین اتبعوہم بإحسان ہے، جن لوگوں نے قرآن و سنت کی پیروی منعن کی، بغیر عقل کے گھوڑے دوڑائے، شریعت کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق سمجھا، شریعت کو علی مراد اللہ سمجھا، قرآن کو نبی کے سمجھانے کی طرح سمجھا۔ یہی ادوار ہیں۔ یہ دور کب تک چلا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 11 ہجری میں ہوئی، پھر صحابہ کرام کا دور آیا، سن 110 ہجری تک صحابہ کرام اس روئے زمین پہ زندہ تھے، آخری صحابی کی وفات 110 ہجری میں ہوئی۔
اس کے بعد تابعین کا دور آیا، پھر اس کے بعد تبع تابعین کا دور آیا، پھر ان کے بعد اتباع کا دور آیا. یہ تقریباً 290 سال تک، 290 ہجری تک یہ دور چلتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعریف فرمائی ہے. اور آگے سنیے، قرآن کریم سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کا ایک راستہ ہے، مسلمانوں کا ایک راستہ ہے، اس راستے کو جو چھوڑ کر الگ راستہ بنائے گا وہی فرقہ پرستی کر رہا ہے، وہی فرقہ واریت پھیلا رہا ہے اور وہی جہنم میں جائے گا. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے میرے رسول کی مخالفت کی، آپ کو تکلیف دیا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو وہ جس طرف جاتا ہے ہم اس کو جانے دیتے ہیں، نُسْلِهِ وَنُسْلِهِ جہنم، اسے ہم جہنم تک پہنچا دیتے ہیں. مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اپنایا، یہی ہے فرقہ واریت پھیلانا. آج ہم اور آج فرقہ کرتے تو ہیں، ہر کوئی کہتا فرقہ پرستی حرام ہے، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، تفرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے. یہ صحیح کہتے ہیں آپ. قرآن نے اس کی سرزنش کی ہے، قرآن نے ڈرایا ہے، منع کیا ہے فرقہ بندی کرنے سے، لیکن ہم جانتے ہی نہیں فرقہ کہتے کسے. چھوٹے سے لے کر بڑا تک، ایک چھوٹا مسلمان، بڑا مسلمان، ادنا اعلیٰ، عالم فاضل جاہل، سب کہہ رہے ہیں کہ تفرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بات صحیح ہے، لیکن ہمیں پہچان ہی نہیں کہ فرقہ کہتے کسے. پہچان کیا ہے؟ ہمارے رسول نے دی ہے، جو مومنوں کے راستے سے ہٹ کے دوسرا راستہ، وہی فرقہ ہے. مومن سے مراد کون؟ ہم اور آپ. امت اسلامیہ کی پہلی کڑی صحابہ کرام کو اللہ نے قرآن کریم میں مومن کہا ہے. صحابہ کے راستے سے، ان کے عقیدے سے، ان کے منہج سے، ان کی سمجھ سے، ان کے فہم سے، ان کی فقہ سے ہٹ کر جس نے اپنا راستہ اختیار کیا وہی تفرقہ بازی کر رہا ہے. اور ایسے کو اللہ نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جائیں گے. ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. قرآن، حدیث اور صحابہ کرام کا عقیدہ، صحابہ کرام کا فہم، صحابہ کرام کا منہج، یہ تینوں کو ملا کر میرا دعویٰ ہے. بات سنیے، میرا دعویٰ ہے یہ تینوں جو رسول پاک نے دیا، قرآن، حدیث اور صحابہ کرام کا منہج، اللہ کی قسم میں منبر رسول سے قسم کھا کے کہتا ہوں، اسی کو اہل حدیث کہتے ہیں، اسی کو سلفی کہتے ہیں. ہماری دعوت یہی ہے. اس سے ہٹ کر اگر کوئی دعوت دے اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہے، ہم اسے اہل حدیث ماننے کو تیار نہیں. اہل حدیث وہی ہے جو قرآن کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق دعوت دے، وہی اہل حدیث ہے. اور یہی اصلی اسلام ہے. یہ فرقہ نہیں ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، اور یہ تفرقہ بازی نہیں ہے. یہ اصل اسلام ہے، یہی اوریجنل اسلام ہے. ہم نے آپ کو منہج بتا دیا، آپ یہ تینوں چیزیں ایکسپٹ کیجئے. اور یہ میرا دوسرا دعویٰ سنیے، دنیا میں جتنے لوگ اس سے چڑھنے والے ہیں، میرا دعویٰ ہے ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ان کی نیت صحیح نہیں ہے. یا تو قرآن کے ساتھ ان کی نیت صحیح نہیں ہے، ان کا منہج صحیح نہیں، یا تو رسول پاک کی حدیثوں کے ساتھ ان کا منہج صحیح نہیں، یا تو صحابہ کرام کے ساتھ ان کا منہج صحیح نہیں، یا ان کی مخالفت کرتے ہیں. ان میں ان تینوں میں سے کوئی ایک کمی ضرور ہوگی. اور یہ سب واضح ہے، پڑھے لکھے لوگ سب جانتے ہیں، ہم اور آپ عوام غافل ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں جو تعلیم دی ہے امت کو ایک ساتھ رہنے کی، کچھ تو ہوگا جس پہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس پہ باقی رہنا. ایسے تو نہیں کہہ رہا اللہ رب العالمین کہ تم جو مانتے ہو کوئی بات نہیں، تم جو مانتے ہو کوئی بات نہیں، سب اپنی اپنی الگ الگ سوچ، اپنا الگ الگ عقیدہ لے کر آؤ، ایک بھیڑ اکٹھی ہو جائے، اسی کو امت اسلامیہ کہتے ہیں. نہیں، امت اسلامیہ اس کو نہیں کہتے. امت اسلامیہ اسے کہتے ہیں
میرے نبی نے امت اسلامیہ وہ بنایا تھا کہ آپ کے سامنے 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے، سارے مجمع کا عقیدہ ایک تھا، سارے مجمع کی آواز ایک تھی، سب کا منہج ایک تھا، سب کی دلیل قرآن و سنت تھی، سب کی فہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم کے مطابق تھی، سب کی تفسیر قرآن کی نبی کی تفسیر تھی، اور سب کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سمجھنے کا انداز وہی تھا جس طرح سے میرے نبی نے سمجھایا تھا۔ آج ہمارا کیا نعرہ ہے؟ سارے مسلمانوں کو ایک ساتھ رہنا چاہیے۔ کیسے بھائی؟ جو مان رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، سب اکٹھے ہو جاؤ بس۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے دلوں کو مضبوط کرو، دلوں کو ایک بناؤ، اکٹھے ہو، ایک بنو، نیک بنو۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں، تم جو سوچ رہے ہو کوئی مسئلہ نہیں، بس آ کے ہمارے یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اسلام بھیڑ جمع کر رہا ہے؟ نہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام اجنبیت کی حال میں شروع ہوا تھا اور اجنبیت کی حالت میں دنیا سے چلا جائے گا۔ فطوبى للغرباء، تو اجنبی لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اسلام بھیڑ اکٹھا کرنے کا نام نہیں، اسلام خالص مسلمانوں کے لیے آیا، اسلام دیندار مزاج لوگوں کے لیے آیا، اسلام قرآن و سنت صحابہ کرام کے فہم پر سمجھنے والوں کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اس کی شروعات ہوئی تھی تب بھی کم لوگ تھے، اور ایک زمانہ آئے گا یہ تب بھی کم ہو جائیں گے، لیکن گھبرانا نہیں۔ کوئی تمہیں تانے دے کہ تمہاری تعداد کتنی ہے، گھبرانا نہیں۔ محمد الرسول اللہ تمہیں بشارت سناتا فطوبى للغرباء، ایسے اجنبی دور میں جب تمہارے دین کو اجنبی بنا دیا جائے، چاروں طرف سے لوگ تمہیں گمراہ کہنے لگے، چاروں طرف سے لوگ تمہیں گالیاں دینے لگے، خوشخبری تمہارے لیے ایسے اجنبیت کے دور میں اللہ کے دین کو لازم پکڑ کے رکھنا، قرآن و سنت کو مانتے رہنا، صحابہ کرام کا دفاع کرتے رہنا تمہارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے جنت کی۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب لوگ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے بندیاں نہ کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے بندیاں نہ کرو۔ یہ آخری والا جو جملہ ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ہر کوئی نعرہ لگا رہا ہے، لیکن کیسے فرقے بندیاں ختم ہوگی اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بتا دیا کہ اتفاق کیسے ہوگا، اتحاد کیسے ہوگا۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ایسے ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب تک دنیا میں رہو اسلام کی حالت میں رہو، دنیا سے جاؤ تو مسلمان ہو کے جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اے دنیا کے لوگوں، اگر مل کے رہنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے دو معیار ہے، ایک تقوی اختیار کرو، دوسرا اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ان دونوں کو مل کے پکڑو گے تو متحد بن جاؤ گے، ورنہ پھر تم منتشر ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے بندیاں کرنے لگو گے، فرقے بندیاں کرنے سے بچنا ہے تو تقوی اختیار کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ سب سے بڑی تقوی کی پہچان ہے کہ انسان توحید پرست ہو۔ اللہ رب العالمین نے جو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کیا جائے، جس سے آپ نے منع فرما دیا، جس سے اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا اس سے آپ باز آ جائیں، اسی کا نام تقوی ہے۔ آپ بتاؤ دنیا میں کوئی انسان دن و رات مسجدوں میں رہتا ہو، اس کے پیشانی پہ گھٹے پڑ جائیں، سجدوں کے نشانات بن جائیں، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چکا ہو، لیکن وہ توحید پرست نہ ہو، آپ اسے متقی کہیں گے؟ جاؤ، اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ ایسے لوگ متقی ہیں، اللہ کی قسم کتاب و سنت کا علم رکھنے والا انسان ایسے شخص کو متقی نہیں مان سکتا۔ توحید کے بغیر دنیا کا کوئی انسان متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا ہے، چاہے جتنے بڑے بڑے گھٹے بن جائیں، اگر توحید پرست نہیں ہے، متقی نہیں ہے وہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تقوی بین بیس ہے،
تقویٰ کیا ہے؟ جو کہا مانو، جسے روک دیا باز آ جاؤ. اور دوسری چیز اللہ کی رسی. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا دین، اسلام، قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تفسیر، اس کو لازم پکڑو. آج ہم کہتے ہیں سب مل کے رہو. کیسے؟ کہتے ہیں نہیں، جیسے جیسے آپ اپنا جو سمجھ رہے ہو سب اپنے اپنے پہ رہو. یہ منہج ہی غلط ہے، یہ طریقہ ہی غلط ہے. آئیے 2 حدیث پاک کے ذریعے سے میں آج نشانیاں بتاؤں کہ اوریجنل اسلام والے کون ہیں. بڑے آسانی سے آپ پرکھ لوگے. اللہ کے نبی نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے سنن ابو داؤد کتاب السنہ باب لزوم السنہ 4607. اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی. آپ مصلی پہ مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے نصیحت فرمائی. صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو اور دل لرزنے لگے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگا کہ جیسے کوئی الوداع کہنے والا اب جانے والا ہے، آخری نصیحت کر رہا ہے. ایسے پیار سے اور طلب سے میرے نبی سمجھا رہے تھے. ہم نے کہا ہے اللہ کے نبی کأنہا موعظۃ مودع فماذا تعہد الینا. ایسا لگ رہا آپ دنیا کو چھوڑ کے جانے والے، ہمیں الوداع کہنے والے ہیں. آپ ہمیں اس آخری ملاقات میں کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ. اللہ سے ڈرتے رہنا، میں اس کی وصیت کر رہا ہوں. والسمع والطاعہ، اور اپنے امیروں کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہنا. وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، تمہارا امیر گرچہ کوئی کالا کلوٹا غلام ہی نہ بن جائے. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ دیکھے گا میری امت کے اندر بڑے اختلافات ہو جائیں گے. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے صحابہ کی خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. وَعَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اور اپنے ڈانٹ کے دانتوں سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا. تَمَسَّكُوا بِهَا، اس کو پکڑ کے رکھنا، چھوڑنا نہیں. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں ہر نئی بدعت جو پیدا کی جائے گی اس سے اپنے آپ کو بچا کے رہنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نئی چیز دین کے اندر بدعت ہوتی ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی. اتنی بات آپ نے فرمائی. یہ ایک پورا سیٹ اپ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو پہچاننے کا. اس میں 3 باتیں منہج کی، اصول کی، حق اور باطل کو پہچاننے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. نمبر 1، آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی کی تمہیں وصیت کرتا ہوں. وہی جو قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو. اور اللہ سے ڈرنا اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک انسان توحید پرست نہ ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار نہ ہو. اور آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، اختلافات کے دور میں میری سنت کو لازم پکڑنا. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑنا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اصول دیا، قرآن، حدیث اور میرے صحابہ کرام، ان تینوں کو لازم پکڑنا. اختلافات کے دور میں حق کی پہچان یہی 3 ہوں گے. انہی کی دعوت دینا، انہی کو لازم پکڑنا، انہی کی دفاع کرنا. جب توحید پہ کوئی ڈاکے ڈالنے آئے تو اس کی گریبان پکڑنا. کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ حملہ کرے وہاں دفاع کرنے کے لیے آ جانا. کوئی صحابہ کی عدالت پہ انگلی اٹھائے وہاں دفاع کرنے کے لیے آ جانا. حق اور سچ کی پہچان یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. پہلا اصول اسی حدیث پاک میں. دوسرا اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، تمہارا جو حکمراں ہوگا، مسلمانوں کو جو بادشاہ ہوگا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کو سننا اور اس کی فرما برداری کرنا، گرچہ کالا کلوٹا غلام ہی تمہارا حاکم و حکمراں نہ بنا دیا جائے.
یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیا ہے، اور آپ نے گویا کہ فرمایا اختلافات کے دور میں حق کی پہچان یہ ہوگی، اسلامی حکمرانوں کے خلاف زبان درازیاں جب لوگ کریں گے، لوگوں کو بغاوت پہ ابھاریں گے، لوگوں کو خارجیت کی طرف لے کے جائیں گے، تو ایسے میں اسلامی حکمراں کا دفاع تمہارا کام ہوگا، اور یہی حق اور سچ ہونے کی دلیل ہوگی۔ دیکھو دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی تفسیر کے نام پہ اسلامی حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو ورغلاتے ہیں، لوگوں کو بغاوت پہ ابھارتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ انقلاب برپا کرو۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، فرما برداری تم پر فرض ہے۔ ہم اور آپ آج مسلمان تو ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، لیکن اکثریت مسلمانوں کی نہیں جانتے کہ اسلامی حکمراں کے ساتھ کیسے پیش آنا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا ہے، یہ ایک بہت بڑی کمی ہے۔ میں اگر نام لے لوں تو برا مان جائے گی۔ پوری جماعت اسی پہ کھڑی ہوئی ہے، پورے فالوورز اسی پہ ڈیپینڈ ہے کہ یہ صاحب جو ہے فلاں کے خلاف کھل کے بول لیتے ہیں، بڑے بہادر انسان ہیں، یہ تو سعودیہ کے خلاف بولتے ہیں، یہ عربوں کے خلاف بولتے ہیں، ویل للعرب کا نعرہ ان کا ہے، عرب کی تباہی، عرب کی تباہی، یہ حکمراں ایسا ہو گیا، یہ کافر ہو گیا، اور سب حکمرانوں کے لیے ہی ان کی زبانیں کھلتی ہیں۔ یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں، ساری دنیا ہاتھ پیر سب جوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے، اپنی نماز روزہ سب چھوڑ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اسلامی حکمراں کو کافر کہنے میں۔ یہ کچھ نہیں کر رہا، وہ کچھ نہیں کر رہا، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ حق و باطل کی پہچان اس دور میں سب سے بڑی پہچان یہی پہچان ہے۔ اگر آپ کو جاننا ہو حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، تو اس ایک معیار کو جو میرے نبی نے دیا آپ اپنے سامنے رکھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کون لوگ ہیں جو بغاوت پہ ابھارتے ہیں اور کون لوگ کہتے ہیں سموطاعت کرو جب تک کہ کفر بواہ نہ آ جائے، جب تک کہ کھلے عام کفر کی دعوت تو حکمران نہ دینے لگے تب تک تمہارے لیے واجب ہے۔ اور اسلام نے اسلامی حکمراں کی انفرادی زندگی کو دیکھنے کے لیے کہا ہی نہیں ہے، اس کی پرسنل لائف کو آپ کو دیکھنے کے لیے کہا ہی نہیں۔ وہ آپ کا امیر ہو گیا، اس کی اطاعت آپ کے اوپر فرض ہے۔ میرے نبی نے یہ فرمایا من اطاع امیری، جس نے اسلامی حکمراں جس کو میں پاور دے رہا ہوں اس کی فرما برداری کی، اس نے میری فرما برداری کی، اور جس نے میری کی اس نے اللہ رب العالمین کی۔ یہ چھوٹا عہدہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آج دیکھیے ڈاکٹر اسرار صاحب پوری زندگی یہی کرتے رہے، ویل للعرب، مفسر قرآن مانے گئے، نہ جانے لاکھوں کی تعداد میں ان کو فالوورز، لیکن مین ان کا میسج کیا ہے؟ عرب برباد ہو گئے، یہ ہو گئے، اسلامی حکمراں یہ ہو گئے، توحید میں بھی خلل ہے، اور بھی بگاڑ ہیں، بدعات ہیں ان کی دعوت میں، انحراف ہے، گمراہیاں ہیں، اور یہ ایک نمایاں چیز ہے ان کی، جو بھی ان کو سنتا ہوگا جانتا ہوگا یہ بات۔ اور میرا دعویٰ ہے جس نے بھی ان کو سنا ہے اور سن رہا ہے وہ باغی کی صفت سے ضرور متصف ہوگا، اس کے اندر بغاوت اندر بھر جائے گی، وہ اسلامی حکمراں کے خلاف جیسے سنے گا کہیں بھی کچھ ہوگا، او دیکھو وہ کچھ نہیں کر رہا، گھسیٹ کے لائے گا اس کو، وہ کچھ نہیں کر رہا، وہ کیوں نہیں کر رہا۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، آپ کے شہر میں ایک بارات جا رہی تھی، خوب گاڑیاں ہی گاڑیاں، اور سب سے آگے وہ ڈی جے والی گاڑی۔ مجھے لگا کہ غیر مسلم بھائیوں کا جو تہوار ہے اس کی گاڑیاں ہیں، ساتھیوں نے بتایا نہیں یہ شادی ہے۔ اور کیسے پتا چلا؟ وہ گانا لگا تھا آج میرے یار کی شادی ہے، اس سے پتہ لگا کہ نہیں یہ کوئی مذہبی وہ نہیں ہے، یہ شادی ہے۔ تو میرے ایک بھائی نے کہا، بہت پیاری بات کہی، کہا یہی لوگ جو یہ ناچتے تھرکتے اپنی شادیوں میں جا رہے ہیں، ابھی جا کے ان سے بات کر لیجئے کہ دیکھو انٹرنیشنل میڈیا میں مسلمانوں کا کیا حال ہے، تو کہیں گے وہ سعودی کچھ نہیں کر رہا، یہ سب برباد ہو گئے، یہ سب عرب لوگ گمراہ ہو گئے۔ یہی جو ناچ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہی عرب کے حکمرانوں کو، اسلامی حکمرانوں کو کافر بنائے گا۔ یہ ہماری اور آپ کی حالت ہے۔ میرے نبی نے دوسرا اصول دیا، آپ نے منہج دیا کہ اسلامی حکمرانوں کی تابعداری فرما برداری ضروری ہے۔ آپ کو نہیں کرنا ہے تو کم سے کم زبان کو کنٹرول میں رکھو، یہ آپ کے دین کا حصہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چائے کی ٹپری پہ بیٹھے 5 روپے 10 روپے کی چائے پیے اور پان کھائے اس کے بعد بھنبنا کے بولتے چلے گئے، نہیں، یہ دین آپ کا خطرے میں۔ میرے نبی حق اور باطل کا معیار بتلا رہے ہیں۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بتایا، آپ نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، میرا امتی اختلافات کے دور میں
असली वही है जो बिदात के खिलाफ बोलता हो, जो बिदात से अपने आप को पाक रखता हो। ये मेरे नबी का उसूल याद रखो और बताओ आज के दौर में सबसे ज्यादा बिदात के खिलाफ कौन लोग बोलते हैं, बिदात पे रद्द कौन लोग करते हैं? बल्कि हम तो इस मामले में बड़े बदनाम हैं। हम भीड़ जमा करने का नाम इस्लाम नहीं है, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। अच्छे और सच्चे और खालिस मुसलमानों का गिरोह हो, 10 लोग हो, 20 लोग हो, चलेगा, लेकिन सच्चे होने चाहिए। ये मेयार मेरे नबी ने दिया। आप ये तीनों मेयार अपने दिमाग बिठाइए, यकीन ना आए अबू दाऊद 4607 ये हदीस जाके सर्च करिए। ये 3 बातें मेरे नबी ने इख्तिलाफात के दौर में हक की पहचान जो बताई है किसके अंदर मौजूद है। मेरा दावा है इन तीनों मैदानों में, इन तीनों जगहों पर, इन तीनों फील्ड्स के अंदर हम अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ताकत और तवानाई के साथ मजबूत है। हमारी दावत में तौहीद है, हमारी दावत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दावत है। हम कुरान को बढ़ावा देते हैं, हम नबी पाक की हदीस को सबसे ऊपर रखते हैं। हम किसी और की बात को अपने नबी की बात में आने ही नहीं देते। हम यही कहते ही हैं कि सबसे बड़े इमाम आजम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हम कहते हैं गौसे आजम रब्बुल आलमीन है और कोई नहीं हो सकता। हम कहते हैं सहाबा ईमान का मेयार है। हम कहते हैं इस्लामी हुक्मरानों के जो हुकूक है वो दिए जाए, जबानों को बंद रखा जाए। हम कहते हैं बिदआत गुमराही है और गुमराही इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाने। ये तीनों उसूल में आप परख लीजिए आसानी से, जितने फिरकों के नाम आपको मालूम है। जाइए आज बिस्तर पे सोइए, ये तीनों मनहज पे टटोलिए। अगर नहीं समझ में आ रहा कलम कापी लेकर शुरू हो जाइए एक तरफ से कि कौन तीनों पे फिट उतर रहा है। अल्लाह की कसम है, अल्लाह की कसम है, आपको मनहज अहले हदीस ही इस पर खरा उतरता हुआ नजर आएगा और कोई नहीं। इसलिए मैं वजाहत से कह रहा हूं। बाकी को अभी अगर मैं नाम लेकर बताऊं कि कमियां क्या क्या हैं, किसके यहाँ तौहीद में खलल है, किसके यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की क्या वैल्यूएशन है, सहाबा का क्या मेयार बाकी रखा गया, और इस्लामी हुक्मरानों की क्या धज्जियां उड़ाई हैं, बिदात कैसे घरों में पनप रहा है, तो लोग बुरा मान जाएंगे लोग, और ना वक्त इसकी इजाजत देता है। लेकिन मेरे भाइयों जरा आंखें खोलो, हिम्मत को अपने दिलों में जिंदा रखो, हक को अपनाओ। मेरे नबी ने फरमाया इख्तिलाफन कसीरा, जब बहुत इख्तिलाफ होगा तो ये पहचान होगी। इस पहचान को अपनाओ और समझ में आ जाए तो इसको एक्सेप्ट कर लो। यही मर्दानगी है, यही असले इस्लाम की तड़प है जो दिलों में होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक इनायत फरमाए, आमीन।